السلام علیکم. اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 25. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حجۃ الوداع کے اوپر، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری حج ادا کیا تھا 632 میں. حج ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی القصوہ پر سوار ہوتے ہیں اور وہ عرفات پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں. ان کے سامنے ایک بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جن کی تعداد تقریباً 1,40,000 تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو ایک خطبہ ڈیلیور کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے آخری خطبہ. So let us discuss that last خطبہ in detail in this video. جب ہم انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس پر بات کرتے ہیں اس جدید دور میں، ماڈرن ہسٹری میں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میگنا کارٹا اٹ واز دی فرسٹ ٹریٹی، جب فرسٹ ٹائم انسانوں کو حقوق دیے گئے. میگنا کارٹا ایک ٹریٹی ہوئی تھی 1215 میں بٹوین کنگ جان آف برٹش اینڈ بیرنس. برٹش میں ایک بادشاہ تھے کنگ جان، اور وہاں جو عام لوگ تھے جنہیں اس ٹائم بیرنس کہا جاتا تھا. تو کنگ جان اور ان بیرنس کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی تھی میگنا کارٹا، اور اس ٹریٹی کے انڈر کنگ جان نے ان بیرنس کو فرسٹ ٹائم رائٹس دیے تھے. اس سے پہلے سارے رائٹس بادشاہ کے پاس ہوتے تھے. لہٰذا ماڈرن تاریخ میں میگنا کارٹا سے ہم شروع کرتے ہیں ہیومن رائٹس. اس کے بعد پھر گلوریس ریولوشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر فرینچ ریولوشن ہوتی ہے 1789 میں. اس کے بعد پھر 1776 میں امریکن ریولوشن ہوتی ہے، اور اس دوران بل آف رائٹس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. اچھا، پھر آخر میں جب دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشن فارمڈ ہوتا ہے 1945 میں، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن 10 دسمبر 1948 کو ہمیں ایک کنسیپٹ دیتا ہے چارٹر آف ہیومن رائٹس کا، اور وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جس کے انڈر وہ یونیورسلی ہیومن رائٹس کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، جو کہ ان کے چارٹر میں اب بھی موجود ہے. لیکن آئی ایم سرپرائزڈ، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم میگنا کارٹا سے شروع کرتے ہیں، لیکن مین وائل ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو جو لاسٹ سرمن تھی اس کی، تو اس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں، اور نہ ہم اس پر بات کرتے ہیں، نہ ڈسکشن کرتے ہیں، نہ ڈیٹیل میں ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. میری ذاتی رائے میں میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ آف پروفٹ پیس بی اپون ہم واز دی فرسٹ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. انسانی حقوق پر سب سے پہلا جو ڈکلیریشن تھا یونیورسلی اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میگنا کارٹا برٹش میں ہوئی تھی، ان کو لوگوں کے رائٹس کے لیے ہوئی تھی. فرینچ ریولوشن فرینچ کے لیے ہوئی تھی، امریکن کے لیے ہوئی تھی. تو یونائٹڈ نیشن نے 1948 میں جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، تو میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہمیں بتایا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پورے دنیا کے لوگوں کے لیے وہ پیغمبر تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. تو لہٰذا اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز دی فرسٹ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جو کہ 1400-1500 سال پہلے انہوں نے ہمیں بتایا تھا. اب آتے ہیں ان کلاسز کے اوپر، ان پوائنٹس کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع حج کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے خطبہ کیا تھا، تو اس دوران انہوں نے ان پوائنٹس کے بارے میں بات کی تھی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا، وہ پراپرٹی اور لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آپ کی جو پراپرٹی ہے یا آپ کی جو لائف ہے، زندگی ہے، تو یہ ایسی مقدس ہے جس طرح آج کا دن اور آج کا مہینہ ہے. کیونکہ اس دن حج کا دن تھا اور وہ حج کا مہینہ تھا، جو کہ اسلام میں ایک سیکرٹ جو منتھ ہے، تو ان میں سے ایک منتھ ذو الحج بھی ہے. تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی زندگیاں ہیں، جو آپ کی پراپرٹی ہے، تو یہ اس طرح مقدس ہے، اس کو اس طرح مقدس سمجھیے جس طرح آج کا دن ہے اور آج کا مہینہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو حکم دیا ہے قرآن شریف میں انہیریٹنس کے بارے میں. سب کو اللہ تعالیٰ نے رائٹس دیے ہیں. بھائی کے اپنے رائٹس ہیں, وومن کے اپنے رائٹس ہیں, وائف کے اپنے رائٹس ہیں, سسٹر کے اپنے رائٹس ہیں, بیٹیوں کے اپنے رائٹس ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کسی کا مال ہے تو وہ مال اگر کسی اور کا ہے تو وہ مال آپ ان کو واپس کرے. وہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جو انہیریٹنس ہے تو وہ اس طرح ڈیوائڈ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن شریف میں انہیریٹنس کا حکم دیا ہے. خاص کر وہ یتیم بچوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یتیم بچوں ان پر وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, وہ زیادہ ویک ہوتے ہیں, تو لہٰذا ان کے حقوق کا آپ زیادہ احترام کریں. تو وہ پراپرٹی اور حق کے بارے میں 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں بتایا تھا. کیونکہ اس سے پہلے دور جاہلیت تھا, ایگنورنس پیریڈ تھا, تو عورتوں کے رائٹس نہیں تھے, پراپرٹی تو تھی نہیں. عورتوں کو چھوٹی موٹی باتوں پر ہم مارتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. نہ ایجوکیشن کے رائٹس تھے, نہ اکنامک رائٹس تھے, نہ سوشل رائٹس تھے, نہ پولیٹیکل رائٹس تھے. تو مطلب کوئی جو بھی آپ رائٹ کی بات کریں تو وہ اس ٹائم نہیں تھے دور جاہلیت میں. تو لہٰذا چونکہ دور جاہلیت کا پیریڈ آلموسٹ ختم ہو چکا تھا, تو اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ رائٹ جو ہے یہ آپ نے دینا ہے اور یہ آپ کا جو ہے وہ سب کا حق ہے. اب اگر اس پوائنٹ کو ہم ماڈرن ہسٹری کے ساتھ کمپیئر کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال اور اسلام نے 1400 اور 1500 سال پہلے ان کو پراپرٹی رائٹس دیے تھے وومین کو. آج اگر ہم اس جدید دور کی بات کریں تو جو UK ہے جس نے پوری دنیا پر راج کی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ سن نیور سیٹ آن برٹش امپائر, اور جو وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 632 میں یہ خطبہ ان کو فرما رہے تھے اور اس کے تھرو وہ ان کو رائٹس کے بارے میں بتا رہے تھے. تو 632 آپ دیکھ لیں, اور جب برٹش نے رائٹس دیے تھے پراپرٹی رائٹس وومین کو, تو برٹش نے رائٹس دیے تھے 1870s میں. 632 اور 1870 آپ گیس کریں کہ کتنا ایک بہت ہیوج ٹائم جو ہے اس کے درمیان ہے. لہٰذا برٹش نے, آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے 1870 میں میرٹ وومین پراپرٹی ایکٹ کو پاس کیا جس کے انڈر انہوں نے فرسٹ ٹائم وومین کو پراپرٹی رائٹس دیے تھے. امریکہ کی بات کی جائے جو سپر پاور ہے جو ہیومن رائٹس پر بات کرتے ہیں, تو انہوں نے 1839 میں وومین کو فرسٹ ٹائم رائٹس دیے تھے. ایون انہوں نے ووٹ کا رائٹ بھی فرسٹ ٹائم جو تھا وہ آئی تھنک 1920 میں دیا تھا جب 19 امینڈمنٹ امریکہ نے پاس کیا تھا. تو آپ گیس کریں کہ انہوں نے پراپرٹی رائٹ وومین کو کب دیا تھا اور اسلام نے کب دیا تھا. لیکن سیڈلی ٹو سے آج جو ہے وہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور ہم جو ہے اپنے عورتوں کو, بیٹیوں کو اور بیویوں کو, ماں کو, کسی کو جو ہے ہم پراپرٹی میں رائٹس نہیں دیتے. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک کافی شرم کی بات ہے. دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا یوزولی ایبولشڈ, کہ سود جو ہے وہ مکمل طور پر حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ سود کریں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ آپ کھلا کلم میرے سے جنگ کا اعلان کریں گے. لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ سود آج کے بعد مکمل حرام ہے, اور وہ انہیں اگزامپل دیتے ہیں کہ پہلا سود جو میں نے ختم کیا تھا وہ ان کے جو آئی تھنک ان کے چچا تھے, اس کا نام تھا عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب انہوں نے ایک بڑا اماؤنٹ دیا تھا لوگوں کو, اور جس پر وہ سود لے رہا تھا. تو لہٰذا فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اماؤنٹ پر جو سود وہ لے رہا تھا عباس بن عبد المطلب, تو انہوں نے اس کو ختم کیا. لہٰذا انہوں نے ان کی مثال دی کہ فرسٹ یوزولی جو میں نے ختم کیا تھا وہ عباس بن عبداللہ کا تھا. اچھا, اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں خون خرابے کے بارے میں, کہ لہٰذا جو خون خرابہ ہے تو وہ آپ نے نہیں کرنا ہے. زندگی بہت عزیز ہے, لہٰذا آپ لوگ جو دور جاہلیت میں چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, مارتے تھے, تو لہٰذا یہ جو ہے آج کے بعد مکمل ختم ہے. آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کو وداؤٹ اینی ریزن آپ نے مارنا نہیں ہے, کیونکہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خون خرابے کی اس ٹائم بات کر رہے تھے, اور وہ ان کو اگزامپل بھی دیتے ہیں کہ فرسٹ خون جو میں نے روکا تھا وہ تھا رابعہ ابن حارث بن عبد المطلب کی. ان کا ایک بیٹا تھا, ان کا ایک ٹرائب کے ساتھ ایک مسئلہ تھا, اور وہ ان کے بیٹے کو پتھر سے مارتے ہیں جس سے وہ ہلاک ہوتا ہے. لہٰذا جب
وہ بدلہ لینے جاتے ہیں، تو یہ فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا، اور جو خون خرابہ ہونے والا تھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریونٹ کیا تھا. لہٰذا وہ رابعہ ابن حارث بن عبد المطلب کی مثال دیتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم میں نے ان کا خون روکا تھا، لہٰذا آج کے بعد آپ نے خون وغیرہ یہ نہیں کرنا ہے جو آپ دور جاہلیت میں کرتے تھے. اب اس پوائنٹ کو ہم ماڈرن ہسٹری کے ساتھ کنسیڈر کریں تو 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خون خرابے کے بارے میں بتا رہے تھے، حکم دے رہے تھے. آپ ذرا ماڈرن ہسٹری میں دیکھ لیں، پہلے جنگ عظیم میں تقریباً 40 ملین لوگوں کا قتل ہوا، دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 75 ملین لوگوں کا قتل ہوا، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے تقریباً 6 ملین جوئش کو بری طرح مارا تھا، جسے ہم ہولوکاسٹ کہتے ہیں. فرینچ کو آپ دیکھیں تقریباً کچھ 4 لاکھ اور 15 لاکھ کے درمیان انہوں نے جینوسائیڈ کیا تھا ارجنٹینا میں. امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا ہے، امریکہ نے ویتنام میں کیا کیا ہے، امریکہ نے سیریا میں کیا کیا ہے، امریکہ نے عراق میں کیا کیا ہے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے. اور امریکہ کے ساتھ بھی جو القاعدہ وغیرہ نے کیا تھا، اگر وہ کیا تھا ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ ماڈرن ٹائم میں دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کو مارتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، آج بھی ہم مارتے ہیں. لہٰذا ماڈرن ٹائم میں یہ ریسنٹلی 200-300 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے خون وغیرہ معصوم لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے. آپ دور جاہلیت میں جو آپ کرتے تھے وہ آج آپ کے بعد نہیں کریں گے. اور پھر 1945 میں یونیورسل ڈکلیریشن آف رائٹس میں یہ ڈکلیئر ہوا کہ کسی کو آپ نے مارنا نہیں ہے، انسان کے بھی حقوق ہے. تو کدھر 1948 اور کدھر 1400 سال پہلے، تو آپ گیس کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مہینے جو ہے وہ آپ کے لیے سیکرڈ ہے، عزیز ہے، اور دور جاہلیت میں جو مہینوں اور سالوں کے بارے میں آپ بات کرتے تھے تو وہ بھی آج سے ختم ہے. اس کے بعد وہ رائٹس آف وائفس پروٹیکٹڈ کی بات کرتے ہیں کہ بیویاں جو ہے وہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں آپ کے حوالے ہے. آپ کے کچھ رائٹس ان کے اوپر ہے اور ان کے کچھ رائٹس آپ کے اوپر ہے. لہٰذا بیویوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا پیش آئیں. اگر ان سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو آپ انہیں معاف کیا کریں، اور تو وغیرہ وغیرہ وہ ان کی رائٹس کے بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ڈومیسٹک ایشوز پر، چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ہم مارتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، بیوز کرتے ہیں. اور یہ اب بھی جو ہے یہ ایشوز اب بھی چل رہی ہے. لہٰذا انہوں نے وومن کے بارے میں بتایا تھا، ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور آپ ایکول ہے، دونوں جو ہے آپ ایکول ہے. اچھا، ایکولیٹی اینڈ بردرہڈ کی وہ بات کرتے ہیں کہ سارے انسان جو ہے وہ ایکول ہے، سارے انسان آپ سب، وہ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ سب اس طرح ایکول ہے جس طرح ایک ہاتھ کے انگلیاں ہیں آپ کی، اس طرح آپ سب ایکول ہے. آپ سب ایک دوسرے، اسلام میں آپ سب جو ہے ایک دوسرے کے بھائی ہے، تو لہٰذا آپ بھائی چارہ قائم کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اور لو کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہمارے ایک دوسرے کے اوپر جو رائٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں. اور ایکولیٹی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عربی جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے نان عرب سے، اور کوئی نان عرب جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے عرب سے. مطلب کہ سب ایکول ہے، سارے انسان ایکول ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق عرب سے تھا تو جو نان عرب ہے وہ ان سے سپیریئر ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور باقی نان عرب جو ہے تو وہ سپیریئر نہیں ہے. لہٰذا وہ یہ کنسیپٹ بھی دیتے ہیں کہ ہم سب ایکول ہے. ایکولیٹی کے بارے میں وہ بتاتے ہیں. آج بھی جو ہے اس چیز پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایکولیٹی، اور ان چیزوں پر کافی ایشوز ہیں. اور وہ پھر غلاموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کے جو غلام ہیں تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، جو آپ پہنتے ہیں ان کو بھی پہنائیں، جو آپ کھاتے ہیں ان کو بھی کھائیں. اور لہٰذا اگر آپ کے جو غلام سے اگر ان سے کوئی غلطی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ انہیں معاف کریں، اور اگر ایک ایسی غلطی وہ کرتے ہیں جو قابل معافی نہیں ہے تو لہٰذا آپ ان کو آزاد کریں، لیکن آپ ان پر وائلنس نہ کریں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں، اور پھر انگلی جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف کرتے ہیں. ان سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے اس کے بعد پوچھا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ تو سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ ہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا تھا. پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ آپ بھی گواہ رہنا. لہٰذا اس کے فوراً بعد قرآن شریف کی ایک آیات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن.
آج میں نے آپ کے مذہب کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو میں نے آپ کے لیے ایز اے مذہب کے طور پر چنا ہے. تو لہٰذا یہ ان کی جو تھی وہ آخری خطبہ تھی اور یہ اہم پوائنٹ ہے, ہم ڈسکس نہیں کرتے. میرے خیال میں ہمیں اس پر بات کرنا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے اور اس کو کمپیئر کرنا چاہیے ماڈرن ٹائم میں. تو لہٰذا میگنا کارٹا یا باقی فرینچ ریولوشن یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ہیومنس کو رائٹس اس میں نہیں دیے گئے تھے, وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ان کے بارے میں ہمیں بتایا تھا. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اس سے جو نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.